سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں، بھئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی۔ جی، تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی۔ تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی۔ اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تقوی سے رحمت برستی ہے۔ اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا، حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو۔ اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات۔ ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے، فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا۔ پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے۔ اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی ہی نہیں ہے۔ مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے۔ اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے۔ اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔ اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں۔ دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے۔